نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی ایک سعادت کے حوالے سے آپ سے ہم کلام ہیں۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں، یہ انڈیا میں شائع ہوئی ہے۔ مولانا عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ادارہ تھا الدارالعلمیہ نئی دہلی کے اندر، انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ یہ کتاب میری مرتب کرتا ہے، اور یہ در حقیقت قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ ہے۔ نام تو اس کا عموماً رکھا جاتا ہے خلاصہ قرآن، جگہ جگہ لوگ درس بھی دیتے ہیں، اور بالخصوص رمضان کے اندر تراویح کے اندر جو پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کا حصہ، جو مصلی سنایا جاتا ہے، عموماً علماء کرام اس کے اوپر درس دیتے ہیں تراویح کے بعد مختصر، اور اس کو کہا جاتا ہے خلاصہ قرآن۔ تو قرآن پاک کا تو خلاصہ کوئی نہیں کر سکتا، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کا نہیں تو، لیکن یہ معروف ہے، غلط العام کہہ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے، اس کا جو پڑھا ہوا ہے اس میں جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو فرمودات ہیں، ان کو مختصر طور پر خلاصے کے طور پر لوگوں کے ذہن نشین کروا دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج ہم نے تراویح کے اندر جو قرآن پاک کا حصہ قیام اللیل کے اندر ہم نے سماعت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ہمیں کیا فرما رہے ہیں، یا قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، کیا احکامات ہیں، ہم نے زندگی ان کے لیے ان کے ساتھ یا ان کی روشنی میں کس طرح بسر کرنی ہے۔ تو یہ در حقیقت بہت پہلے روزنامہ پاکستان کے جو چیف ایڈیٹر ہیں جناب مجیب الرحمان شامی، ان کے کہنے پہ میں نے الحمدللہ یہ مرتب کیا تھا اخبار کے لیے، اور 18 دن کے اندر قرآن پاک کا مکمل تفسیری خلاصہ جو ہے وہ میں نے لکھ کر ان کو دے دیا تھا، اور وہ پھر روزانہ کی بنیاد پر شائع ہوتا رہا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو حصے کیے جاتے ہیں، مثلا جو 30 پارے مشہور ہیں کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، وہ در حقیقت تلاوت کے حوالے سے جو لوگ ایک مہینے میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، انہوں نے آغاز کے اندر جو ترتیب دی تھی کہ ایک دن کے لیے یہ، دوسرے کے لیے یہ، تیسرے، تو اس لحاظ سے 30 پارے کہا جاتا ہے۔ پارہ کہتے ہیں حصے کو فارسی کے اندر، اور جز کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ جو 30 اجزاء یا 30 پارے جو ہیں، جسے سی پارہ کہا جاتا ہے، سی کا مطلب ہی 30 ہوتا ہے، تو 30 پارے جو ہیں وہ ایک مہینے کی تلاوت کی وجہ سے جو منازل طے کی تھی ان کو، اور جو لوگ 7 دنوں کے اندر قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، ان کی مناسبت سے 7 منزلیں ہیں۔ اور یہ در حقیقت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ بھی ہے اس کی طرح منسوب، کہ ان کے گھر والوں نے پیارے رسول کے پاس یہ شکایت پہنچائی کہ عبداللہ جو ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، رات کو قیام کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو جو گھر والوں کے حقوق ہیں، ضروریات ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو پیارے رسول نے کہا، بلوا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو کہا، عبداللہ، تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، تیری آنکھ کا بھی حق ہے۔ تو ایسا کر، اگر روزے رکھنے ہیں تو مہینے میں 3 روزے، جنہیں ایام 20 کے کہا جاتا ہے، وہ 3 روزے رکھ لیا کر، اور ایک مہینے میں قرآن پاک مکمل کر لیا کر۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، میں گھر والوں کے حقوق بھی دوں گا، حقوق کا بھی خیال رکھوں گا، اور میں اس کی زیادہ سخت رکھتا ہوں کہ میں زیادہ پڑھوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرنا، 15 دن میں قرآن پاک پڑھ لیا کرنا، اور ہر سوموار اور جمعرات کے دن، یعنی ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے اجازت دیں، میں اس سے زیادہ کی سخت رکھتا ہوں، میں حقوق بھی ادا کروں گا لیکن میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 7 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرو، اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے کو ہمارے عرف عام میں داؤدی روزہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اس سے زیادہ کی سخت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ولا تزد علیہ، میں اس سے زیادہ کی تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ تو 7 دن میں جو لوگ پڑھتے تھے ان کے لیے 7 منازل ہیں۔
لیکن قرآن پاک کی جو اصل ترتیب ہے وہ صورتوں کے لحاظ سے ہے. پارے اور منازل جو ہے 7 منازل یہ بعد میں کی گئی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک ترتیب لائی تھی وہ صورتوں کے مطابق ہے جو صحیفے کے اندر ترتیب آئی ہے. تو میں نے اس کتاب کے اندر پاروں کی مناسبت سے تفسیری خلاصہ نہیں لکھا. میں نے اسی ترتیب کو جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی دی تھی اسی کی مناسبت سے یہ کیا ہے. اب پارے کے اندر ایک پارے کے اندر 2 3 صورتیں بھی ہیں، مکمل بھی نہیں ہوتی. کچھ پہلی صورت کا حصہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارہ ختم ہو جاتا ہے لیکن صورت آگے چل رہی ہوتی ہے. تو میں نے ایک تو اس کتاب کے اندر پاروں کی مناسبت کی بجائے صورتوں کو مد نظر رکھا ہے، اور میں نے ایک تو ہے کہ صورتوں کے جو احکامات ہیں وہ تو بیان کیے ہیں، لیکن آغاز کے اندر خلاصے کے طور پر بتا دیا ہے کہ اس صورت میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی ہے یا مکی ہے، اور یہ سورت مبارکہ کب نازل ہوئی تھی، پیارے رسول کی سیرت مبارکہ کے کس دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا احکامات موجود ہیں. پہلے ان کا خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے، پھر سورہ مبارکہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اس کو میں نے کیا ہے. تو یہ شائع ہوتا رہا. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ابھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو مزید تلخیص اس کی کریں، مزید اس کا خلاصہ کریں. تو پھر میں نے اس کی مزید تلخیص کی، پھر اس سے زیادہ تلخیص کی، پھر تلخیص. آج کل جو شائع ہوتا ہے روزنامہ پاکستان کے اندر وہ خلاصوں کا خلاصہ ہے، جبکہ اس کتاب کے اندر قدر تفصیل موجود ہے. اور الحمدللہ اس کتاب کو قبول عام حاصل ہوا. سن 2002 کے اندر یہ مرتب کی تھی. 1 مہینے میں 8 ایڈیشن اس کے نکلے، پھر دوستوں نے اپنے اپنے طور پر تقسیم کی. تو یہ میں گیا تھا جب بھارت، غالباً 2008-9 کی بات ہے، اس وقت تو میں ایک نسخہ لے گیا تھا. تو حضرت مولانا عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو لے لیا، لیکن بعد میں جب میں آیا تو انہوں نے بہت پسند کی نظر سے دیکھا اور کہنے لگے کہ میں اس کو شائع کروں. میں نے جی کریں، میں نے تو یہ ثواب کے نیت سے مرتب کی تھی کتاب. انہوں نے پھر اس کو اپنے انداز میں دیکھا، اس کے اندر کچھ اصلاح بھی کی. انہوں نے بہت بڑی علمی شخصیت تھے اور میرے لیے سعادت ہے کہ میرے لکھے کو انہوں نے پسند کیا اور اس کی اصلاح کی. اور پھر نیپال کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ یونیورسٹی فارغ، حضرت مولانا عبداللہ جھنڈا نگری، عبداللہ مدنی بھی کہلاتے تھے، اور وہاں کی جماعت کے ناظم اعلیٰ بھی تھے. اور بعد میں ایک دور کے اندر ساؤتھ ایشیا کی تنظیم بنی تھی، تو اس کے ناظم اعلیٰ تو تھے مولانا عبدالوہاب خلجی، امیر تھے پروفیسر ساجد میر صاحب، اور وہ اس کے خزانچی مقرر ہوئے تھے. انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا، تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. انہوں نے وہاں سے شائع کی اور چند نسخے جو ہیں مجھے بھجوائے. اور یہاں ایک اور میں شرف اور سعادت کی بات بتا دوں کہ ڈاکٹر وسیع اللہ مدہ ذلہ العالی حافظہ اللہ، جو بیت اللہ کے اندر درس دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور پچھلے قریباً 25-30 سال سے وہ سعودیہ کے اندر ہیں. ام القریٰ یونیورسٹی جو ہے مکہ مکرمہ کی، اس کے وہ مدرس ہیں، استاذ ہیں، اور وہاں درس دیتے ہیں بیت اللہ میں ہر روز نماز عصر کے بعد. انہوں نے اس کتاب کو پسند کیا کہ اس کی عربی کروا کر سعودیہ کے اندر مختلف مساجد کے اندر بھیجی جائے، تاکہ اس کو سامنے رکھ کر وہاں قرآن پاک کی تعلیم درسن جو ہے دی جا سکے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے، اور میں آج آپ کے ذریعے سے پھر دعا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میری اس دعا میں شامل ہوں کہ اللہ میرے اس کام کو بھی قبول فرمائے اور اس کی وجہ سے میری دنیا و آخرت کو بہتر کر لے. میرے والدین کو اللہ رب العزت جو ہے اعلیٰ درجات میں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مجھے اور میرے کام کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو بہتر کر دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.